صفت الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے کا طریقہ۔ یہ مسئلہ تو قرآن پاک کے اندر مصرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہ حکم دے دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر درود پڑھنے کو فرض قرار دے دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ امر کا صیغہ ہے، امر سے اصلاً وجوب کا مفہوم نکل آتا ہے۔ اسی وجہ سے جمہور امت کا یہ مسلک ہے کہ کم سے کم فرض کی ادائیگی کے لیے عمر میں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ضروری ہے، ورنہ ترک فرض کا گناہ لازم آ جائے گا۔ باقی نماز کے اندر پھر درود شریف کا مسئلہ ہے۔ درود پڑھنا نماز کے اندر بعض علماء کے نزدیک فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر درود نہیں پڑھا گیا ہے تو وہ نماز ناقص رہے گی، لیکن باقی جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے۔ درود شریف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے علاوہ بھی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ اہم اذکار میں سے ہے۔ اس کی فضیلت ایک تو یہ آئی ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کو حسب قاعدہ شریعت ایک درود کی عوض 10 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ ایک نیکی یہ بھی ہے تو ہر نیکی پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے۔ لیکن ایک فضیلت اس کی اور ہے جو صرف جو ہے درود شریف کی خاصیت ہے اور کسی عمل کے متعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں اس پر نازل فرما لیتا ہے۔ عربی میں اس کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ صلاۃ کا معنی نسبت کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس صلاۃ کی نسبت ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے رحمت۔ رحمت کا جو مفہوم ہے عمومی مفہوم، اس کا بھی جو ہے درجہ بدرجہ مفہوم بدل جاتا ہے، یعنی اس کے بھی الگ الگ درجات ہیں، لیکن بہرحال وہ رحمت ہی مراد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں یہ کہا گیا تفسیر کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہاں
اس کی نسبت صلات کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے اور ملائکہ کی طرف بھی کی گئی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کرنے کا مطلب اس کا اور ہوگا، اور ملائکہ کی طرف نسبت کرنے کا اس کا مطلب اور ہوگا۔ ملائکہ جو ہے وہ رحمت کے نزول کا ذریعہ تو ہیں، لیکن رحمت بھیجنے کے وہ اہل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے جب وہ ملائکہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو وہاں مراد ہوتی ہے مغفرت، ان کے لیے مغفرت مند، وہ مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے وہ طعام کے دعا کے سلسلے میں افطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ، وہاں آیا ملائکہ تم پر جو ہے، وہاں ترجمہ نہیں کریں گے رحمت بھیجے، ملائکہ تیرے لیے استغفار کرتے رہے۔ بندہ جب اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے تو وہ ملائکہ کے یہاں بھی مقبول بن جاتا ہے، اور دنیاوی لوگوں کے یہاں بھی مقبول بن جاتا ہے۔ وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے تو وہ ملائکہ کے اندر اس کا اعلان کرتا ہے، اور پھر ملائکہ کے ذریعے سے بندوں کے خلائق کے مخلوقات کے اندر اس کا اعلان کروا لیتا ہے، چنانچہ تمام مخلوقات اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ جنگل کے درندے اور اڑنے والے پرندے تک اس کے ساتھ محبت کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب ملائکہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بندہ بہرحال چاہے کوئی بھی ہو تو وہ استغفار کا محتاج ہے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی جو ہے استغفار کا محتاج ہے، اگرچہ وہاں وہ عفو گناہ کا مطلب وہاں نہیں ہے، بلکہ رفع درجات مطلب ہے۔ تو رفع درجات میں انبیاء بھی جو ہے وہ اللہ کے محتاج ہے، کیونکہ درجات اللہ کے نزدیک درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ، یا ایک حدیث کے اندر آیا 100 مرتبہ استغفار کرتا رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیاذ باللہ اتنے گناہ ہوتے ہیں، یا جو کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے تو اس پر جو ہے پھر اتنی بار استغفار کرنے سے بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے، پھر استغفار کرتا رہتا ہوں کثرت سے، یہ مراد نہیں ہے۔ استغفار جو ہے، استغفار گناہوں سے بھی ہوتا ہے، اور استغفار رفع درجات کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ رفع درجات کا بھی ذریعہ ہے۔ پیغمبروں کے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے، عام لوگوں کے لیے، کیونکہ باقی تو کل بنی آدم خطاؤن، تو اس وجہ سے ان کے لیے تو یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال جب ملائکہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہاں استغفار مراد ہوتا ہے، اور جب بندے کی طرف جو ہے اس کی نسبت کی جائے تو اس وقت اس کے معنی دعا کے ہوتے ہیں۔ جیسے اسی آیت کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یعنی ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہو۔ تو یہاں دعا اصل مراد ہے، یعنی اللہ سے حضور علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ رحمت کی تم دعائیں کرتے رہو۔ اس سے دو طرفہ فائدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا، وہ نبی علیہ السلام کی بھی حق ادائیگی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے اللہ کے۔ اللہ کی محبت خصوصی جو ہے حضور کے ساتھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خصوصیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اس وجہ سے اس محبت اور عقیدت کے اندر اگر ہم بھی شامل ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا تعلق ہے، اس تعلق کے اندر ہم بھی اپنے آپ کو، بندوں کو بھی جوڑنا چاہیے۔
یہ مقصود ہے تاکہ کل قیامت کے دن جو واسطہ ہوگا تو یا تو اللہ سے واسطہ ہوگا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ ہوگا، اللہ کے بھی ہم مغفرت کے، عفو درگزر کے اور جنت کے اور محتاج ہوں گے، جہنم سے بچنے کے محتاج ہوں گے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محتاج ہوں گے کہ وہاں شفاعت ہماری ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دراصل ایک بندوں کے اندر ایک جو روحانی اشتراک ہے، خاص کر یہ روحانی اشتراک اس وقت پیدا ہو جاتا ہے کہ جب بندہ ایک ہی مشن کے ساتھ، ایک ہی طریقے کے ساتھ، ایک ہی دین کے ساتھ، ایک ہی مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو ایک روحانی اشتراک پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین کا محور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے ہمارا یہ روحانی اشتراک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے اور حضور کے واسطے سے اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، تو گویا کہ یہ مل ملا کر اللہ سے لے کر بندے تک جو ہے ایک روحانی تعلق، روحانی اشتراک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس روحانی اشتراک کی ہی وجہ سے کل ہم فوز و فلاح کے حقدار ہوں گے۔ قرآن کی اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ پر سلام بھیجنے کو تو سیکھا، یہ کہاں سے سیکھا؟ جب یہ اتحیات حضور علیہ الصلوۃ صحابہ کو سکھائی، اور یہ یادگاری کلمات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو اللہ کی طرف سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں جو ہے صحابہ نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ تو ہم نے سیکھ لیا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو حکم دے دیا گیا وسلموا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو سلموا، صلو تو ذرا مجمل رہا، البتہ سلموا تسلیما اس کی وضاحت عطیات کے اندر ہو گئی ہے کہ وہ اس طریقے سے السلام علیکم، اور اس میں قرآن پاک کے اندر آیا ہے تسلیمہ، وہ تاکید سے آیا ہے، تاکید کے لیے آیا، مفعول مطلق یہ جو آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا۔ تو عطیات کے اندر یہ تاکیدی جملہ بھی سکھایا گیا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس کا تاکیدی جملہ ہے، یعنی اس تاکید کا جو قرآن میں تاکید کر دیا گیا، سلموا تسلیمہ، تو سلموا سلام پڑھو تو السلام علیکم سے ادا ہوا، تسلیمہ جو ہے تاکید کہاں سے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کی تاکید ہو گئی ہے، تو گویا کہ یہ تو ہم سیکھ گئے ہیں۔ اور باقی جو ہے اس کے الفاظ وغیرہ مختلف ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، صحابہ سے بھی منقول ہے، اس کے الفاظ خود بھی ہم انہیں صحابہ یہ سمجھے کہ ہم اس کے لیے تو خود بھی عربی کے اندر ایسے الفاظ وضع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا حضور سے دریافت کر سکتے ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کو ہم یہاں سے سمجھ گئے۔ لیکن یہ صلو کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ آپ پر درود کیسے بھیجیں گے؟ یہ پوچھنے کا مطلب تھا۔ قلنا یا رسول اللہ ھذا السلام علیکہ قد علمنا، یہ ہے مطلب ان کا، سمجھے؟ ترجمہ کر کے بس یہ ہو گیا، ترجمہ سے ہی کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جب تک نہ اس مالہ سے آدمی واقف ہو تب تک جو ہے کیسے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تفصیل ذہن میں رکھو جو میں نے بتائی ہے۔ السلام علیکہ قد علمنا، سلام تو ہم نے جان لیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ سلام کا جو تقاضا ہے، سلمو اور تسلیمہ، یہ ہم سمجھ گئے۔ صحابہ کو تو یہ تو ایک ایک چیز، ایک ایک جز واضح کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اشارے ہی سے بہت کچھ سمجھتے تھے۔
اس وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ قد علمنا فکیف الصلاۃ علیک، آپ پر ہم جو ہے کیسے جو ہے درود بھیجیں گے. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ الفاظ، اس میں کچھ الفاظ کی کمی ہے جو عام طور ہم درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں. اس سلسلے میں تو تقریباً جو روایات کے اندر آتا ہے ان کو جمع کیا. یہ صلاۃ السلام جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 21 وہ 40 حدیث ہے، در صلاۃ السلام کی 40 حدیث، یعنی 20 حدیث ہے تو انہوں نے تقریباً صلاۃ کی جمع کی ہے اور سلام کی بھی جو 20 حدیث ہیں، اس طریقے سے انہوں نے 40 حدیث، اور اس میں مختلف الفاظ آئے صلاۃ کے بھی اور سلام کے بھی. اور وہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے خود وہ گھڑ لیے ہیں، بلکہ وہ روایات کے اندر وہ الفاظ اسی قسم کے آئے ہیں، ان کو انہوں نے جمع کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک کتاب ہے زاد السعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق محبت میں، تو اس میں انہوں نے وہ بھی تقریباً 30 الفاظ اس صلاۃ السلام کے جمع کیے ہیں روایات سے. تو اس میں بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہیں حذف، کہیں اضافہ، کہیں کچھ. عام طور جو درود ابراہیم ہم مشہور ہے وہ دوسری روایتوں میں آتا ہے، وہی پڑھ لیتے ہیں. وہ بھی صحیح روایت ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں سند سے یہ روایت لائی ہے، اس سند کے اندر اتنے ہی الفاظ آئے. یہ ان کا رد بدل نہیں ہے، بد اعتقاد کہیں کہ کہیں جو ہے یہ حدیث تم بیان کرنا چاہو نہیں جی حدیث میں اتنے ہی الفاظ آئے ہیں، تو نتیجہ ہی نکلے گا تمہاری پٹائی ہو جائے گی، مرمت ہو جائے گی، اور کہیں گے وہ لوگ پھر جن کا حق بنتا ہے. اصل میں جو چیز دوسری روایتوں کے اندر آئے ہیں، اگر وہ زبان پر چڑھے ہیں، اگر کسی روایت سے ثابت ہے تو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف ان کو کوئی، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید بس قرآن میں بھی حدیث میں بھی بس یہی الفاظ آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں آیا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں. میں نے ایک دفعہ 2-4 مہینے میں نے بھی امامت کی ہے سوپور کے اندر، تو وہاں جو ہے میں نے ایک دفعہ جو ہے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وترحمت وتحننت. اس وقت نیا ہی میں فارغ ہو چکا تھا. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، حالانکہ یہ دونوں لفظ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ترحمت وتحننت. تو بعد میں ایک بوڑھا قسم کا کہا، اصل میں ان کو کچھ شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی بد اعتقاد آدمی ہے، یہ جو نیا کوئی ہے. تو پرانے لوگ جو تھے وہ اعتقادی تھے، تو یہ نیا مولوی ہے، اس کا اعتقاد پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. والد صاحب کی وجہ سے تو بڑا احترام کرتے تھے، سامنے نہیں کہتے تھے. پیچھے سے اس نے یہ کہا ہے بعد میں کہ مولوی صاحب نے درود بدلو آواز. تو مجھے احساس ہوا، میں نے کہا غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے. جو لوگ جن الفاظ سے مانوس نہیں ہے، کلم الناس علی ما یعرفون، لوگوں کے ساتھ اسی قسم کی بات کیا کرو، اسی انداز کی بات کیا کرو جس سے وہ مانوس ہوں، یعرفون. یہ بھی حدیث میں آیا ہے، اس اندازے کی بات کرنی چاہیے جس سے وہ مانوس ہوں. ہاں کہیں کوئی بات اصلاح کی ہو تو اس کو طریقے سے ان سے اصلاح کر لینی چاہیے. ایک دم ان سے نہیں کہنا چاہیے کہ جو ہے یہاں پچھلے سال منر کے اندر وہ ہمارا ہی شاگرد ہے، وہ کمبخت ایک مفتی خورشید، اچھا ہے، قابل لڑکا ہے، کام کرنے والا لڑکا ہے. تو اس نے جنازے کے اندر جو ہے جنازے کے مردے کے غسل اور تکفین کے مسائل بیان کرنا شروع کی، کیونکہ میں مفتی ہوں تو میری مفتیت کا جو ہے اظہار کیسے ہو جائے، تو وہ مسائل بیان کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا
صحیح مسئلہ تو صحیح کہا انہوں نے، کہا کہ بازوؤں کو جو ہے میت کے بازوؤں کو تو سیدھا رکھنا چاہیے، باندھ کر نہیں رکھنا چاہیے۔ شامی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، وَلَا يَضَعُ يَدَاهُ عَلَى صَدْرِهِ لِأَنَّهُ مِنْ عَمْلِ الْيَهُودِ، یہ تو یہودوں کا طریقہ ہے، بازوؤں کو باندھ کر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ سیدھے رکھنے چاہیے۔ تو کسی نے کہا اچھا یہاں تو عام لوگ جو ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں، نہ تو ان گلز، اب ان کا تصور کیا ہوا، گلز گنڈت گچھی گویا کہ اوتائے اس نے ظاہر نماز پڑھا تو وہ گچھی نماز ہندس حالتس مز تو خدا سی رحم، فرشتن یہ رحم، نکیرن منکر یہ رحم۔ تو کسی نے کہا اس تم پہ اتھے پہ تیل ساری غلط کران، تم پرٲنۍ سٲنۍ اتھے پہ کران، پرانے پہ ووت یہ کران، تو وہ کیا غلط کرتے تھے؟ تو اور کیا غلط کرتے تھے، وہ جاہل لوگ تھے۔ تو بس ہوا جو ہنگامہ تھا، نہ جنازہ رہا، نہ جو ہے وہ مفتی رہا، نہ جو ہے وہاں پھر بعد میں کسی نے جو ہے بیچ بچاؤ کر کے خود جنازہ پڑھایا، کچھ جھگڑے میں لگ گئے، یہ ہو گیا۔ اب یہ بات تھی قابل اصلاح، لیکن یہ کہنا، یہ یہاں سے سیکھنا چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا فرعون کی طرف، تو فرعون تو فرعون تھا، بڑا خبیث سیاسی آدمی بھی، اور جو اپنی خدائیت منواتا تھا لوگوں سے۔ تو اس نے کہا فما بال القرون الاولیٰ، کہ پہلے لوگوں کا پھر کیا حال ہے، تم یہ کہتے ہو کہ دین تو یہ ہے، خدا ایک ہے، خدا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جو پہلے لوگ جو ہے گئے، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ اصل لوگوں کو بھڑکانا چاہتے، یہ کہیں گے وہ جہنم میں گئے، وہ کافر تھے، شیطان تھے، دجال تھے، مردود تھے، خبیث تھے، وہ جہنم میں گئے، تو بھی جہنم میں جائے گا جو تیری عبادت کر لیتا ہے، اور تو خود بھی جہنم میں جائے گا، اور تیرے ماننے والی بھی جہنم جائے گی۔ یہ تو سوچ رہا تھا کہ یہ کہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا دانشمندانہ جواب، انما کیا ہے، قال علمھا عند ربی، کہا مجھے کیا معلوم ان کا کیا حال ہے، وہ خدا جانے، وہ جانے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھ پر کیا منکشف ہوا ہے، مجھے جو اللہ نے کیا حکم دے دیا ہے، میں وہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، باقی وہ کیا کر رہے تھے وہ جانے، تو ان کا خدا جانے۔ یہ ہوتا ہے جواب دینے کا طریقہ، اسی وجہ سے تو پٹائی کھاتے ہو، ہے نہیں کہ ہم تو سدائے حق کے ساتھ ہیں، ہم تو سدائے حق رہیں گے، تو سدائے حق تو پھر تمہاری جو ہے مرمت ہو جاتی ہے۔ وہ چراغ بیٹھا پونے میں، یہ سدائے حق کا صدر ابھی سے بنا ہوا ہے، فارغ ہونے دو اس کو، یہ جا کر جو ہے کہیں پہنچ جائے گا تو وہ سارے بیچارے دب جائیں گے اس کی جسامت، کیونکہ زادہ فی العلم والجسم بسطتن ہے نا، تو وہ کہیں گے کہ اب تو جو ہے یہ طالوت ہمارے پاس آ گیا، طالوت، کیونکہ طالوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا، تو کہتے ہیں علم تو میں تو ہے ہی، وہ تو میں بلالی ہوں، اور وہ فی الجسم، تو اللہ تعالیٰ نے سب میں بھی یہ چیزیں جو ہیں انتشار پیدا کر لیتی ہیں۔ عملانے کا تو طریقہ الگ ہوتا ہے، علمی طریقہ الگ ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اس کو عملانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے درود ابراہیم تو وہ الفاظ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے، بلکہ بخاری مسلم کے اندر وہی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لائی ہے کہ اس طریقے سے بھی، اور میں نے یہ کہا تقریباً 20-30 روایتیں اس سلسلے میں۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہو گئی تھی، ایک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
السلام علیکہ کو بدل دیا تھا، کیونکہ وہ السلام علیکہ جب پڑھتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھتے تھے، ان کی حیات میں پڑھتے السلام علیکہ، سبھی پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حاضر کا صیغہ غائب کے ساتھ بدل دیا، السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو علیکہ کو انہوں نے جو ہے بدل دیا تھا۔ اسی طریقے سے یا عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ کبیر مراد ہے، تابعی ہے، مشہور تابعی، تو انہوں نے وعلینا معہم، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا معہم وعلی عباد الصالحین، یہ معہم انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ بڑھا دیا۔ لیکن ان دونوں تبدیلیوں کو امت نے تسلیم نہیں کیا، یہ انہی تک محدود رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا تصور یہ تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہے تو اس وجہ سے اب وہ ان کے لیے حاضر سے خطاب کر لینا صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں جو ہے بطریق غائب کے ان کا تذکرہ ہی کرنا مناسب ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اسی طریقے سے یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو یہ فرما رہے ہیں، یہ گویا کہ اپنا معمول اور ہو سکتا ہے یہ چند صحابہ کا، کیونکہ یہ تابعی، یہ وہ نہیں ہے صغیر، یہ کبیر مراد ہے، تو یہ تابعین کا بھی معمول یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ہم نے کہا کہ السلام علینا وعلی عباد الصالحین، اس سے تو صحابہ مراد اس وقت جو ہے حضور علیہ السلام نے لیے تھے، جب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علینا وعلی عباد الصالحین، عباد الصالحین تو اس وقت تو وہ مراد تھے، تو وعلینا معہم بھی اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ وہ تو صحابہ ہی مراد تھے، تو صحابہ کا دور بھی نہیں رہا، تو اس وجہ سے ہم جب تابعی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہم یہ اضافہ کریں گے۔ اس کو بھی جو ہے امت نے تسلیم نہیں کیا، یعنی بعد کے جمہور تابعین یا فقہا وغیرہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس تبدیلی کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حکائی جملہ ہے، اے حکایتاً عن اللہ تعالی، یہ نقل ہے، اور نقل کے اندر جب کسی کا قول نقل کیا جائے، کسی کی دعا نقل کی جائے، یا کسی کی بات کو نقل کی جائے، تو اس میں اپنے طور سے حذف و اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور السلام علیکہ جو آج کل جب پڑھیں گے تو علامہ کشمیری لکھتے ہیں کہ اس میں اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب حضور کے ہی پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، بہت ساری عورتیں جو ہے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، معذور گھروں میں نماز پڑھتے تھے، اور بہت سارے لوگ سفر میں ہوتے تھے تو وہ بھی تو حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اگر اس کا جواز ہوتا تو پھر ان کو یہ حکم ہوتا جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو تو تم جو ہے اس وقت السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کرو، تو کہیں اس قسم کی کوئی روایت نہیں آتی، کیونکہ یہ یادگار ہے وہ جملے، وہ کلام، جو کلام اللہ تبارک و تعالی نے سے طرف منتقل ہوا ہے، تو یہ نقل جب کیا جاتا ہے تو وہ بعین ہی وہی الفاظ نقل کیے جاتے ہیں۔ علامہ کشمیری لکھتے ہیں السلام علیکہ، اس وقت بھی یہ مراد ہو سکتا ہے، حضور جو ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حضوری خارجی ہوتا ہے، ایک حضوری ذہنی ہوتا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जो पीछे दुरूद पढ़ते थे तो वह अस्सलामु अलैका हुजूरी खारजी के तौर पर पढ़ते थे, और हम जब पढ़ेंगे तो उस वक़्त हुजूरी ज़हनी के तौर पर पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक दफ़ा जो है यहाँ कश्मीर के अंदर जो है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह क्या है वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, इस किस्म की जुमले मैंने उनको दारुल इफ्ता में लिख कर दिया था कि क्या इस किस्म के जुमले, और अगर ये ख्याल करके कि हाजिर नाजिर का अक़ीदा न हो, तो मैं ये सोच रहा था उस वक़्त ये हाजिर नाजिर का अक़ीदा तो यहाँ तो ये मसला था नहीं, ये बाद में जो है यहाँ तो देवबंदी ने ये खड़ा कर लिया या बरेलवी ने खड़ा कर लिया। बरेलवी ने उधर से ये जो है इस पर उधर से शिद्दत की, इन्होंने फिर उसको जो है नहीं जी हाजिर नाजिर नहीं है तो हो गया है। अब मसला लोगों की जहनों में भी आ गया कि हाजिर नाजिर का होने का क्या मतलब है, वरना तो बेचारे आम लोग जानते नहीं थे, वो बस यही नकल करके पढ़ते थे इसको सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैहि या अब्दुल्लाह। बल्कि मेरे ज़्यादातर तस्वुर ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बातें इस तरीके से पहुँचाई जाती, तो मैंने वो दारुल इफ्ता में लिखा था, तो उन्होंने उधर से जवाब लिखा है कि अब ये मारूफ हो गया है। एक तबके ने इसको हुजूर खारिजी ही मुराद ले लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तशरीफ़ लाते हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जान कर ये पढ़ते हैं, इस वजह से ये ममनू है, वरना नफ़ी नफ्सी ममनू नहीं है। क्योंकि जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो ममनू नहीं है तो सल्लल्लाहु अलैहि का कहाँ से फी नफ्सी ही ममनू होगा, अगर उसमें भी हुजूरी ज़हनी ही मुराद ले लिया जाए। लेकिन चूँकि अब ये मसला बन गया तो इस वजह से उन्होंने फतवा नहीं दिया, वरना फी नफ्सी ही इसमें भी कोई हर्जा नहीं है। और देवबंदियों को चराग बेगों को ये जो है उस वक्त समझना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए भाई देखो ये चीज़ें जो है चाहे तुम इस तरह पढ़ो चाहे उस तरह पढ़ो, क्योंकि इनको तो कुछ नहीं है इससे, इस दुरूद से उनको सिर्फ इस कदर मोहब्बत है इस सल्लल्लाहु अलैहि के साथ कि इसमें इनको लय आ जाती है, और कुछ नहीं है, सवाब मिले या न मिले लय आ जाती है इनको। वैसे हो गया है कुछ न कुछ, फिर भी लोगों के समझ में जो आ गया है, तो फजील जब बयान की है कुछ लोगों ने कि दुरूद इब्राहिम की असल ये फजीलत है, दुरूद इब्राहिम ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, तो उस वजह से लोगों के अंदर ये जहन बन गया है कि अब पढ़ने लगे हैं, जब खुद इमामों ने पढ़ना शुरू कर लिया है। असल में किसी चीज़ को बगैर छेड़े के उस अमल को शुरू करना चाहिए, बगैर इसके कि जायज़ कौन है नाजायज़ कौन है। ये बात जब जायज़ नाजायज़ की बात तो उनको तो वही आता है, हम तो आज तक ऐसा करते थे, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो गुनाह हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारे पुराने भी जाहिल थे, इसका मतलब ये है कि पुराने भी जानबी थे, गलत थे, तो नतीजे निकल उस किस्म के उलझा में पड़ जाते हैं। बजाय इसके कि अगर हम खुद ही दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर लेते, तो कोई पूछ रहा तो हम कहते हैं भाई हदीस के अंदर ये आया है तो इसकी ज़्यादा फजीलत है, मैं इस वजह से पढ़ लेता हूँ, बस ये नहीं है जी सल्लल्लाहु अलैहि में तो वो है, वो तो हाजिर नाजिर है, वो तो ये है। तो इधर से बहुत सारे देवबंदी ने खुद उनको इस उलझाम में डाला। ये नातजुर्बाकारी होती है, और बल्कि नातजुर्बाकारी से ये ज़्यादा अपनी इल्मियत को झाड़ने के लिए, अपनी इल्मियत काबिलियत को दिखाने के लिए, और जो है लोगों के अंदर जो है अपने आप को ज़्यादा प्यार करने के लिए किया जाता है, और जब इस किस्म की नीयत किसी मसले में आ जाती है तो वो खुद ज़लील हो जाता है। दीन के अंदर ऐसी बात नहीं है।